بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لیکچر کلاس 9 کے اسلامیات کا پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم سیکنڈری لیول کے اسلامیات کا تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعے کا پہلا موضوع قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس موضوع میں ہم قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کی حفاظت اور فضائل قرآن کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تعارف کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ الہامی کتب میں سے چوتھی اور آخری کتاب ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب اپنے سے پہلے نازل شدہ تینوں کتب یعنی توریت، زبور اور انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اسے محیمن کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کی آیت 48 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، یعنی اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن پاک کی اعداد و شمار کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، جو 6666 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید سے پہلے کی کتب ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ضبط تحریر میں لائی گئی تھیں، جبکہ قرآن پاک کا پہلا نسخہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تیار ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس دور میں کتابت کا رواج کم تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ کو کتابت کا فریضہ سونپ دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی لی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی جو جگہ چن لی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اور حافظہ تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل ہوتی تھیں تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی آیت چھٹ نہ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتجعل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں، اس کی جمع کرانا اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح صورتوں کی ترتیب اور صورتوں میں آیتوں کی ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی ربانی کی ہدایت کے تحت کاتبان وحی کو بتا دیا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن کی موجودہ ترتیب ترتیب نزولی نہیں بلکہ ترتیب توقیفی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ، صحابیات رضی اللہ عنہما اور اکثر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما کو قرآن پاک کی آیات حفظ ہو چکی تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں اکثر حفاظ شہید ہو گئے، تب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ قرآن پاک کو اکٹھا کیا جائے۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کروانے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی اور قرآن پاک کا نسخہ تیار کروایا۔ یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ چلی کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں لوگوں کے درمیان قرأت میں اختلافات ہیں، تب ان کے کہنے پر اس نسخے کی نقلیں تیار کروائی گئیں اور مختلف اسلامی شہروں میں بیچ دی، اور حکم دیا گیا کہ لوگوں نے اس کے علاوہ جو لکھا ہے وہ جلا دیا جائے۔ قرآن پاک کو بڑی فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ قرآن پاک میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی فلاح کا دار و مدار قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ قرآن پاک کو بڑی فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت بڑی نیکی ہے اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک میں تمام جہان کے اہم سے اہم اور معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور ہر انسان اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اور ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان کر کے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کرنے کے لیے، پس ہے کوئی سمجھنے والا۔ اس لیکچر میں ہم نے قرآن پاک کا تعارف، قرآن پاک کی حفاظت اور قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں پڑھا، اور قرآن پاک کی آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ قرآن پاک کی تلاوت کیوں ضروری ہے اور اس پر عمل کرنے سے بالعموم انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلے لیکچر میں ایک اور ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔